السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا فائق اور آج میرے ساتھ موجود ہے چودھری حمزہ اشتیاق صاحب. چودھری صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ آل گڈ آل گڈ. سر آج کا جو بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی، اس میں سے توڑ پھوڑ کی جو خبریں ہیں، اطلاعات ہیں، موصول ہو رہی ہیں. چودھری صاحب یہ کیا چل رہا ہے آپ کے پاس؟ اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ اچھا، خبریں تو ویسے رانا صاحب بڑے معصوم ہیں آپ، خبریں تو آپ کو بھی ہیں، خبریں آپ کے پاس بھی نہیں، ہیں. جو خبریں آپ کے پاس ہیں وہ میرے پاس نہیں. آپ کے پاس خبر کی گہرائی ضرور ہے. اچھا، میں آپ کو یاد ہوگا آف دا ریکارڈ میری اور آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی، کافی لمبی ڈسکشن ہوئی تھی. وہ ڈسکشن تھی کیونکہ بڑی جگہ سے ہمیں خبریں موصول ہو رہی تھیں اور بہت سی ایسی خفیہ ملاقاتوں سے ہمیں بھی علم ہو رہا تھا کہ ایک پلان بن چکا ہے. ٹھیک ہے. وہ پلان جو ہے وہ لمبا چوڑا پلان تیار ہے، اور وہ گیم پلان جو ہے وہ عمران خان تحریک انصاف کو مائنس کرنے کا گیم پلان ہے. وہ گیم پلان جو ہے وہ الیکشنز نہ ہونے دینے کا پلان ہے. وہ گیم پلان جو ہے وہ آپ کے بڑوں میں کچھ 3 4 5 شخصیات ایسی ہیں جو کچھ پروموشن، کچھ رینکس اوپر نیچے کرنے کے سارے معاملات میں ہیں. میں یہ بات اتنی کروں گا فی الحال. تو باقی اگر پولیٹیکل سیناریو پہ دیکھا جائے، جو پولیٹیکل آپ کی پکچر سامنے آ رہی ہے، یہ پکچر پری ڈیزائنڈ ہے. اس کا ڈیزائن پہلے بن چکا تھا، اور پینٹرز نے اور ڈیزائنرز نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ان کے مائنڈ میں تھا اس کو وہ اب پکچر کے اوپر لے کر آ گئے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی کہ پرفیکٹ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اس پلان اسٹوری کی. پہلے لکھی جا چکی تھی، اسٹوری لکھی جا ڈائریکٹر آپ کے آلریڈی بڑے ماہر ہوتے ہیں. سر میں بالکل ٹھیک ہے. ہاں. تو آپ کی کہہ رہے ہیں کہ جو پکچر ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے، پکچر میں کلائمیکس آنے والا ہے، ڈراپ سین ہونے والا ہے. ڈراپ سین ہونے والا ہے، کلائمیکس آئے گا. لیکن میں آپ کو اس تمام پلان بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پلان وہ ہوتا ہے جو خلق خدا بنا رہی ہوتی ہے، اینڈ دیر از اندر پلان. اور ایک اور پلان ہوتا ہے جو سب سے بڑا پلان ہوتا ہے، اور وہ خدا کا پلان ہوتا ہے جو نیچر بنا رہی ہوتی ہے، گاڈس پلان. گاڈس پلان. تو گاڈس پلان کے اکارڈنگ کچھ چیزیں اگر چینج ہوں گی تو ہوں گی، ورنہ یہ جو مین آف گاڈ ہیں، یہ جو پلان بنا کر بیٹھے ہیں، وہ ابھی تک بڑا پرفیکٹ ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں اسے. اچھا، اس پرفیکٹ پلان میں ایک ہیپننگ یہ ہوئی، میں آپ کو ویسے سارا پلان بتاتا ہوں. اب پلان جو تھا، سب سے پہلے تو یہ بات تیار کی گئی کہ جناب الیکشنز نہیں ہونے دینے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹاسک دیا پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت جو آپ کی حکومت میں ہے. ان کی سیاسی موت ہے اگر اس وقت انتخابات ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمران خان ان کو کھا پی جائے گا جی. اور یہ ان کو نظر بھی نہیں آئیں گے. یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے اگر اس وقت انتخابات ہو جاتے ہیں. اور فیئر اینڈ فری، چلے فیئر اینڈ فری نہ بھی ہو نا، کیونکہ فیئر اینڈ فری اگر تو مارجن ہوتا نا، یہ انہوں نے کر دو ہی ہونا تھا. وہ تو ڈیفینیٹلی ٹھیک اب ہے. مارجن نہیں ہے. اب یہ بات جو ہے وہ 70-30 پہ چلی گئی ہے، یعنی کہ 70% عمران خان ہے، اور 30% باقی بچی کھچی 13 14 15 جتنی بھی جماعتیں ہیں سر، وہ ہیں. اس میں کیا کیا آئے گا، جو آئے گا. تو وہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے عمران خان ان کو کھا پی جائے گا، اس لیے انتخابات نہیں کروانے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہا تھا، یہ پی ڈی ایم سمیت باقی تمام جماعتوں کو بھی نظر آ رہا تھا. پی ڈی ایم سمیت میں باقی تمام جماعتوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے. لوگوں کو ابھی تک غلطی ہے کہ وہ شاید حکومت کا حصہ ہے لیکن وہ پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب سے بڑی غلطی. تو یہ جو پلان بنایا گیا، وہ پلان یہ بنایا گیا کہ جناب پولیٹیکل پارٹیز نے کہا جناب ہمیں بچائیں، ہم مر جائیں گے، انتخابات نہ ہونے دیں. کیونکہ سپریم کورٹ بھی میدان عمل میں آ چکی ہے، اور سپریم کورٹ بار بار انتخابات کا کہہ رہی ہے، لہٰذا کوئی گیم ایسی چلائیں جس کی وجہ سے یہ انتخابات نہ کروانے پڑیں. پلان یہ مل کے بنایا گیا، پھر اسٹیبلشمنٹ کا اور موجودہ حکومت کا پلان بنایا گیا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ پارلیمان میں اس کا مکمل ریبٹل دیں، سپریم کورٹ کا اور الیکشنز کا جواز بنائیں مکمل کہ پیسے نہیں ہیں، جواز بنائیں مکمل کہ سیکیورٹی نہیں ہے، مکمل جواز بنائیں، اپنی گراؤنڈ بنائیں آہستہ آہستہ. وہ جو ہے نا گراؤنڈ بنائیں اپنی، جس کے اوپر آپ ماحول تیار رکھیں. وہ گراؤنڈ بنائیں جس کے اوپر آپ نے پاؤں رکھنے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ایسا ماحول بنایا گیا، اور ماحول میں یہی باتیں کی گئیں. دوسری جانب سپریم کورٹ کے اوپر بند باندھنے کے لیے یہ جو ریسنٹ ہیپننگز ہوئی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب وہ پلان اے تو کمپلیٹ کر لیا گیا کہ جواز بنایا گیا، پھر اب جواز اور پلان کے اوپر ایگزیکیوشن تھی.
ایگزیکیوشن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایگزیکیوشن میں یہ چیزیں طے ہوئیں کہ جناب ہم نے انتخابات آگے کرنے ہیں. انتخابات آگے کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا اپنا بینیفٹ ہے، میں وہ نام نہیں لوں گا لیکن وہ بینیفٹ ہے، کچھ رینکس اوپر نیچے ہونے کا بینیفٹ ہے، جی ٹھیک ہے. اور اس کے بدلے میں پولیٹیکل پارٹیز نے جو ان کو دینا، یہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے، جو سب ٹھیک ہے. ٹرانزیکشن ہی ہے. ہاں Transaction وہ ہونے ان والی. کو انتخابات آگے کر کے دیں گے، الیکشنز نہیں ہونے دیں گے، اور یہ لوگ جو ہیں اپنی جگہ رولا ڈالیں گے. رولا ڈالنے کے بعد کل کو جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ان لوگوں کو فائدہ دیں گے، اور وہ کچھ تو پروموشن. صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ چند حضرات انہیں الیکشن جو ہے وہ دیں گے بعد میں، یعنی کہ گورنمنٹ دیں گے، اور پھر گورنمنٹ مل کے اپنی آزادی انہیں دیں گے. ٹھیک ہے، آپ ادر ورڈز میں یہ بات کر رہے ہو، ایکچولی ہے ایسا ہی، پرفیکٹ ورڈز ہیں جو آپ نے کہے ہیں. اب یہ ہوگا، اب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ صرف انتخابات آگے کرنے ہیں. لو جی، یہ کون سی بات ہے؟ الیکشنز آگے کروانے، الیکشنز آگے ہو جائیں گے. الیکشنز آگے ہونے کے لیے سب سے پہلے کہا جائے گا کہ جناب ہم معاشی طور پر اس کنڈیشن میں نہیں ہیں. دوسرا، اسٹریٹجیکل طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہیں. سیکیورٹی خدشات ہیں. سیکیورٹی خدشات کے چکر میں آپ نے دیکھ لیا کہ پشاور میں بڑے بڑے دھماکے ہو گئے. مزید خطرات درپیش ہیں. اسلام آباد اور لاہور جیسے بڑے شہر بھی ہائی رسک اور سیکیورٹی کے اوپر ہیں کہ جناب ان کو بھی خدشات لاحق ہے کہ یہاں پر بھی کچھ بڑی ہیپننگ ہو سکتی ہے. دوسرا پلان، اس پلان کی آگے اسلام آباد میں تو ہوگی نا، ہاں، ریڈ زون میں داخل ہو گئے لوگ. آگے سن لیں. آگے جو تھا کشمیر ایشو ہاٹ ہونے والا ہے. کشمیر ایشو ہاٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. ایل او سی کے اوپر فائرنگ کی آج پہلی خبر بھی آ گئی ہے. آج خبر آ گئی ہے. کشمیر ایشو کو گرم کرنے کے بعد میں آپ کو 2 ہفتے پہلے بتا رہا تھا کہ کشمیر ایشو بھی کہیں نہ کہیں اٹھے گا اور یہ اٹھے گا اور یہ ساری چیزیں. اچھا صاحب، کشمیر ایشو اور ایل او سی پہ میں آتا ہوں. ادھر میں آپ کو روک کے ایک چیز اپنے لیے کلیئر کر لوں کہ آپ نے بولا کہ جو آپ کی سٹوری ہے وہ لکھی جا چکی تھی. ڈائریکٹر صاحب آگے بڑی ماہر ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساری ایسی فلمیں بلاک باسٹر کر رکھی ہیں آلریڈی، ان کے کھاتے میں آیا اور باکس آفس پہ وہ ہٹ گئی ہیں. کیا ڈائریکٹر صاحب نے سپریم کورٹ کا جو کریکٹر ہے وہ نہیں تھا، اس کے بارے میں نہیں تھا سوچا کہ یا وہ آؤٹ آف دا بلو آ گیا اور اب انہیں، کیونکہ دیکھیں ان کی سٹوری میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں، الیکشن کمیشن، گورنمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، وہ تو ساری آلریڈی ٹیمڈ ہیں نا. دا اونلی تھنگ وچ از اسٹینڈنگ دیر وے از سپریم کورٹ، ناٹ ایون عمران خان. اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائریکٹر صاحب نے کچھ بھی مس نہیں کیا. ڈائریکٹر صاحب نے سپریم کورٹ کا بھی سوچا، عمران خان کا بھی سوچا. ٹھیک ہے، عمران خان کا تو یقیناً سوچا ہوگا. ہاں، سب کا سوچا. اچھا، میں پہلے بات بتا دوں آپ کو، پھر سپریم کورٹ والی بات پہ آئیں گے. چلیں. کشمیر ایشو، سیکیورٹی خدشات، پیسہ نہ ہونا، یہ 3 چیزیں 2 تو ہو گئیں. ایک تو آپ کو پیسہ نہ ہونے والی بات بھی ہو گئی، سیکیورٹی خدشات اور یہ دھماکے شماکے خدا نخواستہ یہ بھی پیسہ نہ ہونا، سیکیورٹی نہ ہونا اور نیت بھی نہ ہونا. ہاں، نیت تو سب سے پہلے ہے نا سر، نیت تو سب سے پہلے ہے. یہ میں تھوڑا سا لائٹ، ہاں، نیت تو ہے ہی نہیں. اچھا، دوسرے نمبر پہ آگے، تیسرے نمبر پہ آگے کہ جناب محترم کشمیر ایشو ہاٹ ہونا شروع ہو گیا. ایل او سی پر فائرنگ، یہ ساری چیزیں. اور یہ اس میں جو ہے، یہ میں نہیں بات کر رہا کہ بڑوں نے یہ بڑا کوئی ایسا کوئی پاکستان کو خراب کرنے کا پلان بنایا ہے، لیکن یہ کچھ پلان ایسے ہیں جس میں نقصان بھی نہیں ہوگا، نیشنل انٹرسٹ بھی نہیں جائے گا، لیکن کیوس پھیلا رہے گا. اچھا، اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کو پکڑا جائے گا. عمران خان صاحب کو پکڑا گیا. عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے گا. عمران خان صاحب کو اندر رکھا جانا تھا. اتنی زیادہ پبلک اس طرح نکل آئے گی، یہ ان کے آئیڈیا میں نہیں تھی. جب اتنی زیادہ پبلک نکلی تو انہوں نے یقینی طور پر یہ جو آگے ان لوگوں نے، پھر ان لوگوں میں جو اشتعال انگیز لوگ شامل ہوئے، شر انگیز لوگ شامل ہوئے، کیونکہ فیملیز، پبلک، عام میرے جیسے آپ جیسے لوگوں نے تو نہیں کیا. یہ شر پسند عناصر تھے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں یہ پیٹرول والی بوتلوں اور بم بھی تھے، اور یہ جنہوں نے کور کمانڈر انتہائی غلط کیا. سر کنڈیم کرنا چاہیے، انتہائی غلط کیا، کیونکہ وہ نیشنل سیکیورٹی ہے سر، وہ ہمارے محافظ ہیں، ہم ان کو ڈیریل نہیں کر سکتے، ہم ان کے اوپر بات کریں گے. وہ ہو ریڈیو پاکستان ہو، کسی کا رکشہ ہو، کسی کی ایمبولینس ہو، وی ڈو ناٹ سپورٹ. نیشنل ایسٹس ہیں،
ہمارے یہ جناح ہماری سر پوری دنیا میں انٹیگریٹی کے، پریسٹیج کے، ہمارے آنر کے سارے یہ سمبلز ہیں. اور جن لوگوں نے ایسا کیا دے آر ناٹ پاکستانیز، وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. اور یہ جو سزائیں مل رہی ہیں جینون ملنی چاہیے، ہونا چاہیے سر. یہ اگر اب ریاست کو اپنے ہاتھوں میں ملائن کرنے کی کوشش کریں تو ایسا ہونا چاہیے. اچھا یہ ایک الگ بات ہو گئی. ایسا ہوا، ایسا ہونے کے بعد اگلا تھا عمران خان کو گرفتار کرنا. عمران خان کی گرفتاری ہوئی. عمران خان کی گرفتاری میں سپریم کورٹ کا رول آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ یا وائلڈ کارڈ ہے، پہلے سوچا گیا تھا. لیکن جب اتنی زیادہ ایجیٹیشن آ گئی نا تو پھر سپریم کورٹ کو بھی بیچ میں آنا پڑا، اور یہ ان کے لیے وائلڈ کارڈ انٹری ہو گئی. آنا پڑا یا آنے دیا گیا؟ آنا پڑا سر. اوکے، آنے دیا گیا والی بات نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ابھی سب کچھ کنٹرول میں نہیں آتا ہوتا. اچھا تو وہ ایسا ہوا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب گھر واپس آ گئے. لیکن گھر واپس آنے کے بعد حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ تھی اب اس پلان کی اب تک کی ہیپننگ جو ہوئی، اب جو ہونے والی ہے، جو ہو رہی ہے، جو اس وقت ہو رہی ہے، ابھی یہ انف نہیں ہے. نہیں ابھی جو اس وقت ہو رہی ہے اور جو آگے ہوگی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی جی، وہ یہ کہ جناب ابھی عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جانے والا ہے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی جیسی مدت ختم ہونی ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. 2-3 بڑے کیسز میں، 2-5 بڑے کیسز میں گرفتار کیا جائے گا. گرفتار کر کے سائڈ پہ کیا جا سکتا ہے، یا عمران خان کو فی الحال بے اثر کیا جا سکتا ہے، ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پر انٹرنیٹ وغیرہ کی بندش ہو سکتی ہے. یہ بھی پلان میں ہے کہ عمران خان کو میں بھی اریسٹ نہ کیا جائے، عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے اور وہاں پر انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزوں کی بندش کر دی جائے تاکہ وہاں پر لوگوں کو بلایا نہ جا سکے. اور باہر فل جسے کہتے ہیں سیج کرفیو وہ کرنے کا ماحول بھی ہو سکتا ہے. جو چند دن پہلے خان صاحب نے ٹویٹ کیا، آپ اس کا وہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پتہ لگ رہا ہے نا خان صاحب کو کس بات، خان صاحب کو بھی انفارمیشن ڈھکی چھپی کوئی بھی نہیں ہے بات خان کے آگے، وہ پتہ ہے اس کو. اچھا اس کے بعد کیا ہونا ہے، خان صاحب کو جب پکڑ لیا نا، یا خان صاحب کو پکڑنے کے دوران ہی جو اب ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو گرفتار کیا جانے لگ پڑا. شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، لگڑ بگڑ سارے پکڑے جانے لگ پڑے. اب پکڑے جانے کے بعد میک اینڈ بریک ہونا ہے. وہ میک اینڈ بریک چل رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کل پرسوں یہ بڑی بڑی خبریں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آنے والی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں اس وجہ سے کہ جناب ہم یہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ یا نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، ہاں نیشنل سیکیورٹی والے مسئلے کے اوپر جا کر ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ ہے وہ ہے، فوج کے اوپر عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ہم یہ ساتھ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی کچھ لوگوں کا جواز رائٹ بھی ہوگا، لیکن یہ پہلا بارش کا قطرہ جو تھا مولوی محمود صاحب، وہ جنہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے وہ جو جذب ہو گیا. آگے نام سنیں. اب جو پاکستان تحریک انصاف کو جنہوں نے چھوڑ دینا ہے، جن کی چھوڑنے کی کنفرم نیوز اور مبینہ طور پر نیوز ہمارے سامنے آئی ہے، میرے سامنے علی زیدی، پریزیڈنٹ سندھ پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے چہیتے، سندھ میں سمجھے جانے والے. اور زرداری صاحب کو میں جناب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زرداری کی بات کروں گا. اور یہ وہ علی زیدی صاحب کے بارے میں تو یہ خبر تقریباً عام ہو چکی ہے، 90% کنفرم ہے کہ جناب وہ نیوز کانفرنس کریں گے اور بڑی جلدی اس معاملے سے جو ہے وہ قطع تعلق کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. دوسرے نمبر پر آج جس صاحب نے ہائی کورٹ اسلام آباد سے دوڑ لگائی ہے نا، جہلم سے دوڑ لگا کر گرے ہیں بیچارے، منہ پرنے ڈگے ہیں. اور یہ منہ پرنے ڈگے ہیں بھائی، یہ منہ کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو. فواد چودھری صاحب نے جس طرح کی ہمیشہ گفتگو کی ہے، جس طرح کی، میں کنڈیم کرتا ہوں سر، میں ویسے تو احترام کرتا ہوں، آپ کافی جو ہے نا، میں احترام کرتا ہوں، لیکن میں 3 لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کو جن کی لینگویج کو، جن کی باڈی لینگویج کو، جن کے بیہیویئر کو بہت کنڈیم کرتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ منہ کھولنے سے پہلے سوچیں. لیکن پھر میں سمجھ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے رکھا ہی ان کو اس کام کے لیے. فواد چودھری صاحب تھے، شہباز گل صاحب تھے، اور فیاض الحسن چوہان صاحب. یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اپنا منہ کھولتے وقت سوچتے نہیں تھے، بدتمیزیوں کے ریکارڈ قائم کیے، آج وہی منہ پرنے ڈگے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں ابھی آج پتہ ہے ان کو پھر گرفتاری اور ریلیف ملا. اور ریلیف میں جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا نا، ایفیڈیوٹ جو میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے ایفیڈیوٹ وہ مل جائے، لیکن وہ ایفیڈیوٹ میری پڑھایا مجھے ضرور گیا، مجھے دیا نہیں گیا، بھیجا نہیں گیا. وہ ایفیڈیوٹ میں
لکھ کر دیا ہے فواد چودھری صاحب نے کہ میں آئندہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی احتجاج کا حصہ نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑے وہاں پر بیرسٹر گوہر صاحب علی گوہر صاحب موجود تھے, تو میں نے ان سے آف دا ریکارڈ یہ باتیں بھی کیں, جو فواد چودھری کے وکیل ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر کچھ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب سیٹلمنٹ کے لیے لوگ بھی موجود ہیں. تو میں نے کہا کچھ میک اینڈ بریک. کہتے ہیں جناب وہ تو سیاسی لوگوں کے رائٹ ہیں اور پاسبلٹیز بھی ہیں. میں نے کہا فواد چودھری کے کیس میں پاسبلٹی ہے؟ انہوں نے کہا جناب بالکل رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی اب جو ہیں وہ اس زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جو کبھی ادھر جا سکتی ہے یا ادھر جا سکتی ہے. فواد چودھری کی بات کر رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑے وہ بڑھ کے مارتے ہیں, مجھے بڑا یاد آ رہا ہے, مجھے بہت اچھا یاد آ رہا ہے جب خادم حسین رضوی اور ٹی ایل پی کو جس طرح بین کیا گیا, اور یہ فواد چودھری صاحب نے کہا نا کہ جناب یہ نقص امن اور یہ انتشار اور یہ تحریک لبیک پاکستان نے جو کیا ہے تو ان کو بین کیا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے. تو اب ہم جو ہے ان کو وہ شر پسند عناصر کہتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں, ان کو قائد جماعت قرار دیتے ہیں. وہ اسپیچ بھی موجود ہے فواد چودھری صاحب کی, اور پھر بڑی وہ جگت والے ماحول میں جس طرح وہ بات کرتے ہیں, ویٹی ہیں کافی. ہاں. تو وہ جناب مدراج مجھے یاد آ رہا تھا کہ جناب وہ کیا کیا. اور خادم حسین رضوی صاحب اقبال کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے, مجھے وہ بھی یاد آ رہا تھا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. بالکل. وہ پھر لمبی آگے سے بات چلی جاتی ہے. اچھا آگے دو نام آپ نے بہت بڑے دے دیے ہیں, بس اور بھی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی رابطے میں ہیں. اوکے. لیکن شاہ محمود قریشی کے بارے میں میں اس لیے یقین نہیں کرتا کیونکہ وہ کیوں اپنا مردہ خراب سب سے کیونکہ ان لوگ شاہ محمود قریشی اب کہیں بھی جانے والے نہیں رہے, ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے, ساؤتھ پنجاب کے بہت سے لوگ بہت جلد یا آزاد حیثیت سے یا جیپ کے نشان پر یا تیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے. ان میں خسرو بختیار صاحب کا نام بھی آ رہا ہے, ان میں ہاشم جواں بخش صاحب کا نام بھی آ رہا ہے, اس میں اور بہت سے نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب چیز ناموں کی فہرست کافی لمبی ہے, لیکن مبینہ طور پر ابھی کنفرم نہیں ہوئی. ابھی چیزیں کلیئر ہونے میں. اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو پکڑا جائے گا, اس کے بعد جو 20 بڑے 20-30 ہوں گے ان کو میک اینڈ بریک کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم یا پابندی والی جماعت بنا کر ان کو ڈیریل کیا جائے گا. اب یہ ان کا ہیپی پلان ہے. آگے جو پلان ہے وہ الگ ہے کہ وہ اس کو کیسے میک اینڈ بریک کرتے ہیں, اور عمران خان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سچور صاحب آپ نے جو نام لیے ہیں ان میں سے جس نام پہ مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی ہے اور خان کو بالکل بھی حیرانی نہیں ہوگی وہ فواد چودھری ہوں گے. کیونکہ علی زیدی صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں ہمیں, خسرو بختیار فواد چودھری. خان صاحب دیکھیں, خان صاحب نے جو ایک کمیٹی تشکیل دی تھی نا اپنی غیر موجودگی میں, جو پی ٹی آئی کو ہیڈ کرے گی سر, ان میں یہ کوئی نام بھی نہیں تھا. تو آئی مین دس از اے کلیئر سگنل کہ خان صاحب کس پہ کس. ہاں یہ اچھا انفارمیشن تھی یہ والی کہ وہ 6 رکنی کمیٹی میں یہ لوگ شامل نہیں تھے. اس کا مطلب عمران خان کو بہت چیزوں کے پہلے دیکھیں سر, خان نوز. ٹھیک ہے. اچھا. اور آبویسلی جو باتیں آپ نے کی یقیناً یہ تو دیکھیں ٹیکسٹ بک پلان ہوتا ہے, جتنی بھی ماضی میں بھی یہ چیزیں. اور الٹیمیٹلی اینڈ میں بتا دوں, جو میں اینڈ کر کے پھر آپ کی بات, الٹیمیٹلی انتخابات لیٹ کیے اور ہو رہے ہیں, اور الیکشنز ابھی 1 2 3 4 مہینوں میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو صاحب کیونکہ میں جو ہے تھوڑا سا اپنے ریجن میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے, چل کیا رہا ہے. جو آپ نے کشمیر ایشو کی بات کی نا, اور آپ نے اس کو اس کانٹیکسٹ میں جب لیا تو ہو سکتا ہے لوگوں کے کان بھی کھڑے ہو جائے کہ بھائی کشمیر تو چلو ایک سیکریٹ چیز ہے, اسے تو ہم لوکل پالیٹکس میں سیکریٹ کچھ بھی نہیں ہے سر. اچھا, اس میں میرا جو ایک وہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ G20 کی میٹنگ بھی ہونے والی ہے کشمیر میں, انڈیا. تو پاکستان کی ویسے تو وزارت جو خارجہ ہے ہماری, جو منسٹری ہے, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. خارجہ ہے وہ خارج کر دے, خارجی ہے وہ. ٹھیک ہے. آپ کے جو انٹرنشپ پہ فارن منسٹر صاحب ہیں, لیکن خارجی کی میں بات بتا دوں, فارن منسٹر آپ بات کمپلیٹ کریں پھر اسی جگہ پر واپس آنا ہے آپ نے, میں آپ کو بات بتا دوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو G20 کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کشمیر میں, انڈیا والے کشمیر میں, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, وہاں پہ یہ کوئی ایسی ریزسٹنس نہیں کر سکے کہ جو بڑے ممالک ہیں وہ وہاں پہ آنے سے انکار کریں. تو یہ جو کشمیر میں سیکورٹی کی ایشو ہے میں بھی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کا ایک وہ اینگل بھی نکلتا ہے
ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ اگر آپ کی وزارت خارجہ نہیں کام کر رہی تو چلیں کچھ اور بندے تو کام کر رہے ہیں. اچھا اب آپ واپس آ جائیں اس بات پہ. ہاں بلاول بھٹو صاحب کی فورن منسٹر صاحب کی بات کے اوپر واپس آتا ہوں میں. اب یہ سارے پلان کے اندر نا میں اینڈ جو تھا جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں چیزیں دیکھیں ہم نے کوئی ہمیں آ کے بتا کے تھوڑی گیا ہے کہ جناب یہ پلان ہے, لیکن یہ چیزیں ہمارے سامنے جو آتی ہیں پھر ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں. واقعی آپ کو کوئی بتا کے نہیں گیا. اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے پھر جو ہمارے انالیسز ہوتے ہیں وہ آپ کو میں پتہ ہے اپنے چینل پہ بھی اپنے پروگرام میں بھی اور آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ بھی. تو امپورٹنٹ ہے سر اس سب چیزوں میں یہ جو اتنی یہ تو یہ ہاں ٹھیک ہے سر بتائے گا کہ اتنی محنت, ہاں اتنی مشقت, اتنی بدنامی, اتنی کہہ لے کہ جدوجہد, اتنا میس, اتنا کیوس, آپ نے تو نوکری لے لی ہے نا ایک, پر آپ نے صرف اپنی نوکری کے لیے اتنا کچھ تو نہیں کرنا. آپ یہ سوال کریں کہ آخر کیوں, اور اس سائڈ پہ دیوار کے اس سائڈ پہ ان کا جو کہہ لیں کہ پارٹنر ہے وہ کیا آپ کے انٹرنشپ پرائم منسٹر تو نہیں ہے, انٹرنشپ فورن منسٹر تو نہیں ہے. یو گاٹ دا رائٹ پوائنٹ. آپ نے بالکل بلز آئے پر جو ہے نا وہ آپ نے ایم کیا ہے. ایسا ہی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات تو نہیں کروں گا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے اور وہ کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے اور وہ کیوں کر رہی ہے اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے 5-6 جو بڑے بندے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. میں پولیٹیکل بندوں کے اوپر آتا ہوں, دیوار کے سائڈ پہ پولیٹیکل سائڈ پہ آتا ہوں میں. ٹھیک ہے, وہ دوسری سائڈ پہ زمین گرم ہے تو اس سائڈ پہ آ جانا بہتر ہے. وہاں ہمیشہ گرم ہی رہتی ہے. ہاں تو اس لیے وہاں پر جلتے ہیں بھائی, وہاں پر جانا نہیں بہتر. اس طرف آتے ہیں. اس طرف یہ ہے کہ جناب یہ ساری باتیں, یہ ساری چیزیں, یہ جو آپ نے انٹرنی فورن منسٹر کی بات کی ہے نا, یہ ڈیفینیٹلی ان کو فورن منسٹر بنایا ہی اس وجہ سے گیا تھا, ان کے باپ کی وجہ سے, جو کہ پالیٹکس میں جوڑ توڑ کا باپ ہے, ماہر ہیں, آصف علی زرداری صاحب. بالکل. اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بلاول بیٹے صاحب کو فورن منسٹر بنوایا ہی اس لیے تھا کہ حکومت جو بھی کرے گی گند ان کے اوپر نہیں آئے گا. دوسرا یہ اپنی سی وی مضبوط کریں گے. بلاول صاحب نے فورن منسٹر بن کے آپ دیکھیں کتنے ٹورز کیے, اور اپنے وہ تمام نانا جی کی جو لابی تھی, پھر اس کے بعد جو اپنی مدر بینظیر کی جو لابی تھی, ان تمام لوگوں کے ساتھ ملے, سمپتھیز لیں, اپنا جناب چہرہ شناسائی جی حضوری, اور وہ اپنی سی وی اسٹرانگ کی, اور وہ کی ہے انہوں نے. نو ڈاؤٹ. اور یہ پروجیکٹ انڈیا گوا جو تھا یہ بھی اس کے پارٹ آف دا پلان تھا. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پلان اس پلان میں شامل تھا, لیکن یہ اللہ کے پلان نے پھر اس کو چوپٹ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ وہاں پر ہیرو بننے کے لیے گئے تھے, یہ وہاں پر ہیرو بننے کے لیے گئے تھے, لیکن پھر وہ سر وہ تو عزت منتشا, وہ تو ظلم منتشا, وہ ملا نہیں ہے. عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تو وہ وہی ہوا, تو وہ ان کے کھاتے میں پڑ گئی. اب یہ جو انٹرنی ہیں ہمارے فورن منسٹر صاحب, اچھا اس تمام پلان کے اندر نا آگے کیا ہوگا کہ الیکشنز ہونے ہیں. الیکشنز جب ہوں گے تو پھر یہ جو میک اینڈ بریک کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ نیکسٹ بنے گی وہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, مخلوط حکومت ہوگی, مکس فروٹ چاٹ ہوگی جس طرح بھی ہے. اور فروٹ چاٹ جب ہوگی تو وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو سکتے ہیں, اور وہ انٹرنی فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے میں یہ پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب اپنا پلان ڈسکلوز نہیں کرتے. پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے بڑا سیریسلی اور بڑا ایموشنلی. انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو, ہاں خواہش کا اور کلیئر کٹ, میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنتے دیکھنا چاہتا ہوں, اور یہ تمام پرائم منسٹر اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا رانا صاحب یہ اب یہ کریکٹرز کے گرد گھوم رہی ہے. میں اپنی عوام کو کہوں گا, پبلک کو, ویورز کو کہوں گا کہ آپ اس تمام چیزوں پہ اپنا کمنٹ اور اپنی رائے ضرور دیجیے, اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نے 2-3 ان لوگوں کے اوپر نظر رکھ لی نا تو آپ کے سامنے یہ پلان آٹومیٹکلی کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا کہ واقعی ایسی چیزیں موو کر رہی ہیں نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو چور صاحب خواہشات کچھ ادھر ہیں دیوار کے اس پار ہیں, کچھ خواہشات دیوار کے اس پار ہیں, اور جب 2 خواہشات مل جائیں تو چلیں جو بھی ہوتا ہے. اچھا چور صاحب آپ نے مجھے پہلے ڈرا دیا کہ دیوار کے اس پار آئیں تو آپ کے پیر جلتے ہیں. چلیں آپ
ہمیں کچھ یہی بتا دیں کہ جو جناب، کیونکہ جو جناب اس پلان کو اس سائڈ سے لیڈ کر رہے ہیں وہ جناب سپتمبر میں کہیں جا تو نہیں رہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس کے اوپر 9 کمنٹس ہیں سر اور یہ 9 کمنٹس ہی رہیں گے. یس اور نو تو نہیں یہ کوئی جا رہے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ جا رہے ہیں یا وہ جائیں گے. یہ تو وہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے کہ وہ جا تو ایسی چیزیں تو بالکل بھی نہیں ہے. چلیں آئی تھنک اٹس انف. یہ پبلک کے لیے یہ ابزارو کرنا، کیونکہ ہمارے لیے بھی ابزارو کرنا ان چیزوں کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ابزارو کرنا ہی کافی ہوگا. چلے آئی تھنک کافی کچھ ہم نے کہہ دیا. اور جو آپ نے جو آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے خبریں دی ہیں، ہوپ فلی چونکہ ابھی تو بارش کا پہلا خطرہ ہے، دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اور خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے. خان صاحب ڈیمیج کنٹرول کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اور جو ان کا پلان ہے وہ مزید کتنا کامیاب ہوتا ہے اس چیز میں وہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. ویورز ہماری طرف سے آج کا شو آئی تھنک ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کی جو بھی کامنٹس ہے، آپ کی جو رائے ہے اس کے متعلق وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. آپ کے کوئی کویشچنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی آنسر کیا جائے، ہم کامنٹس ضرور پڑھتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا جائے. دیٹ از آل فرام مائی سائڈ. چوہدری صاحب اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا. تھینک یو سو مچ. آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، اور آپ ہمارے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں. ضرور بتاتے رہیں ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، جو چیزیں مزید جاننا چاہتے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ.